مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے AIA دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا پہلا سوال ہے، پرچہ آیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان غلطی کا بنا ہوا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، یہ بات الگ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک انسان، ہمارے جد امجد سے غلطی ہوئی، ہم سے بھی غلطی ہوگی، لیکن یہ کہنا انسان تو غلطی کا بنا ہوا ہے، اب وہ غلطی کرتے ہو تو اس کی غلطی حلال ہو جائے گی، یہ بات صحیح نہیں۔ انسان کے اندر یہ بات، اللہ نے عقل بھی تو دی ہے، اس میں سمجھداری بھی تو دی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انسان غلطی کا بنا ہوا ہے تو یہ عاجزی کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اعمال کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ انسان جب کوئی یہ لگے کہ میں پرفیکٹ ہوں، تب وہ اس آیت پر، اس لائن پر غور کرے کہ انسان تو غلطی کا پتلا ہے، لیکن جب اعمال کرے تو یہ کہے اللہ نے مجھے توفیق دی، میں اچھے اعمال کروں گا۔ یہ نہیں کہ نماز ٹوٹی پھوٹی پڑھی، انسان تو غلطیوں کا بنا ہوا ہے، قرآن غلط پڑھا، انسان تو غلطیوں کا بنا ہوا ہے۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کی بات ہے۔ مفتی صاحب، میرے دانت میں بہت درد ہے، تو کیا میں روزہ توڑ سکتا ہوں؟ دیکھیے، اگر ایسا درد ہو جس سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو انبیریبل درد ہے، آپ کو یعنی برداشت کے باہر آپ کو درد ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس درد کو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے اور آپ کی طبیعت اور بگڑ جائے گی، تو روزہ توڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا کہ کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کے لیے رخصت ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہلکا پھلکا درد ہے، آپ بیئر کر لیں گے اور وقت وہ روزہ گزار دیں گے، تو بھائی روزہ ایک ایسی اہم عبادت ہے، اور روزے کی قضا ایسی ہے کہ اگر آپ ایک رمضان المبارک کا روزہ اس کے بدلے میں پوری کائنات میں، یعنی جتنی آپ کی عمر ہے، پورا بھی روزہ رکھ لیں، تب بھی اس کا آپ کو فضیلت نہیں مل سکتی اس روزے کی جو آپ نے جان بوجھ کر چھوڑا ہو۔ اگر جان بوجھ کر کسی نے روزہ چھوڑا ہے یا ہلکی پھلکی الجھن کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، تو پوری زندگی روزہ رکھ لیں، اس کی برکات حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب برکات کی ڈیفینیشن نہیں ہے، برکات کو دیکھنے کے لیے اللہ نے ابھی تک کوئی چشمہ نہیں بنایا، برکات کا احساس ہمیں اپنے دل کے اندر کرنا پڑے گا۔ اگر کسی بندے کے پاس گھر، مکان وغیرہ سب کچھ ہو، مگر اس وقت اس کی حالات خراب ہوں، تو کیا اس کی اس کو زکوٰۃ کی رقم ہدیہ وغیرہ دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو دیکھیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، زکوٰۃ دینا، اگر آپ کو کسی کو زکوٰۃ دینی ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو اگرچہ اس کے پاس ضرورت سامان ہو، اپنی ضرورت زندگی ہو، لیکن اس کے حالات اتنے بگڑے ہوئے ہوں، تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے یہ کہیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، آپ اسے ہدیے کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، اس زکوٰۃ کی رقم کو، آپ کی زکوٰۃ جو ہے ادا ہو جائے گی۔ ایک شخص نے بینک سے 50 لاکھ کا لون لیا ہے، ہر 3 مہینے میں 50,000 کی قسط جمع ہے، پوچھنا یہ ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کرے تو کیا قرض اپنے سرمایہ میں سے مائنس کرے گا؟ جی ہاں، جس دن آپ حساب لگا رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کا 10 لاکھ کا لون تھا، آپ نے 3 قسطیں بھر دیں 50,000 کی، تو اب لون کتنا بچا آپ کا؟ 8.5 لاکھ۔ تو 8.5 لاکھ کے حساب سے آپ کو مائنس کرنا پڑے گا اپنی اس میں سے، کیونکہ آپ کا 1.5 لاکھ کا لون جو تھا وہ آپ نے 50,000 کی جب 3 قسطیں دی تو آپ کا لون وہ ادا ہو گیا۔ اب جو آپ مائنس کریں گے، 10 لاکھ مائنس نہیں کریں گے، بڑھ کے 8.5 لاکھ مائنس کریں گے۔ ایک شخص کسی ایک تاریخ کو، یعنی ایک شخص کی عادت ہے کہ وہ زکوٰۃ کی زکوٰۃ جو ہے پہلی رمضان کو نکالتا ہے، لیکن کسی وجہ سے اسے حساب نہیں لگا سکا اور 25 رمضان مبارک ہو گئی، تو اب وہ زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟ دیکھیے، جو شخص صاحب نصاب ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، اسے سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ نکالنی ہے۔ پہلے سال، جب وہ پہلے سال صاحب نصاب ہوا، مثال کے طور پر کوئی شخص 2022-23 میں صاحب نصاب ہوا، تو اس کا جو پہلا سال ہوگا اس پہ تو سال گزرنا شرط ہے، لیکن اگر وہ صاحب نصاب کنٹینیو رہا تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک ڈیٹ پہ نکالیں، کیونکہ حولان الحول تو ایک بار ہو گیا، اس کے بعد آئندہ سال کیونکہ وہ صاحب نصاب کنٹینیو رہا تو وہ پہلی رمضان کو نکالے، 25 رمضان کو نکالے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس دن چاہے نکال سکتا ہے۔ صدقہ فطر عید سے پہلے رمضان میں جس وقت ادا کرنا چاہیے، کیا عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے، رمضان میں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص صدقہ فطر عید سے پہلے نکالنا چاہے، رمضان میں نکال سکتا ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ اسے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنا صدقہ فطر نکال دینا چاہیے۔ صدقہ فطر کتنا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئے گی۔ فرض غسل میں اگر کوئی شخص ناک میں پانی ڈالتا ہے تو فرض غسل میں اگر کوئی شخص ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے اور کلی کرنا بھول جائے تو یاد آنے پر جو فرض رہ گیا، کیا اس کو وہ کر لے، یعنی ناک میں پانی ڈال لے یا کلی کر لے، یا اس سے غسل ہو جائے گا، یا اسے اثر نو غسل کا اعادہ کرنا پڑے گا؟ دیکھیے،
فرض ادا ہو جائے گا اگر کسی سے فرض چھوٹ گیا. لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ آج کل پانی ڈالنا کوئی بڑا بات نہیں ہے, آج کل آدمی 1 منٹ میں پانی ڈال دیتا ہے, تو اگر وہ دوبارہ غسل کر لے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اگر فرض میں یعنی ناک میں پانی ڈالنا اور گلے میں پانی ڈالنا چھوٹ گیا اور اس کا فرض غسل میں, تو اسے دہرا لینا چاہیے, یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دے. اور ایک بات خاص طور سے رمضان المبارک کے روزے کے اندر ناک میں پانی ڈالنے اور کلی کرنے میں اتنا مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. مسئلہ ہے صاف صاف سن لیجیے, اگر کسی کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے اور وہ پھر بھی غرغر کر رہا ہے, زبردستی ناک میں پانی ڈالے آ رہا ہے, اور خدا نخواستہ پانی ناک سے اتر کر حلق سے نیچے اتر گیا یا گلے سے پانی نیچے اتر گیا, روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ کہیں گے ہم تو فرض غسل کر رہے تھے, تو اللہ نے کہا ہے کہ فرض غسل میں تمہیں زور نہیں لگانا ہے. لیکن اگر کوئی بائی چانس, یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے, اگر کوئی بائی چانس نماز روزے کی حالت میں غسل کر رہا ہے لیکن اسے اتفاق سے ذہن میں یہ نہیں کہ میرا روزہ ہے, اور اس نے پھر بھی غرغرہ کر لیا اور ناک میں پانی ڈالیا اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا, تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن جب اسے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. غیر مسلم سے تحفے میں ملی ہوئی رقم کا مصرف کیا ہے؟ دیکھیے, جو شخص اگر کسی غیر مسلم سے کوئی تحفہ ملتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کاروبار حلال کا ہے, اس کا جوئے کا کاروبار نہیں, سٹے کا کاروبار نہیں, حرام اشیاء کا کاروبار نہیں, تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو روزی ہے وہ حرام کی ہی ہے, گارنٹیڈ روزی اس کی حرام کی ہے, تو بھائی اس رقم کو بلا ثواب کی نیت سے صدقہ کر دینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.